اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ، اور دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو آپ بر وقت اس کی رپورٹ درج کروائیں، خواہ اس کا متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کروانی ہے یا کسی بھی فورم پہ۔ آپ ارگز آپ ہچکچائیں نہ، آپ کسی بھی خوف میں مبتلا نہ ہوں، اور آپ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی شرکت غیرے کے آپ اپنی رپورٹ درج کروائیں، اور کسی بھی صورت کسی بھی سے ارگز نہ ڈریں۔ اور ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ جو اپنی رپورٹ درج کروانے سے قاصر رہ جاتے ہیں، جس سے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں جن کے ساتھ کوئی جنسی تشدد کا اگر واقعہ ہو یا جنسی ہراسانی کا کوئی ایسا ایشو ہو جس پہ وہ رپورٹ درج کرواتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، اور جو کرمنل ہے، جو کلپریٹ ہے، اس کی دھمکیوں میں وہ آ جاتے ہیں۔ اگر وہ اس بچے یا اس خاتون کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، یا ایسے کر دوں گا، یا پکچر شیئر کر دوں گا، تو یہ صرف اور صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، اور آپ کو اس رپورٹ سے روکنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ ملزم جو ہے۔ اور وہ ملزم بڑا چلاک ہوتا ہے، وہ بڑا کلپریٹ جو ہے نا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور آپ جب اپنی رپورٹ درج نہیں کرواتے تو آپ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ لاہور کے نوائی علاقے میں ایک FSC کی طالبہ تھی جسے اغوا کیا گیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ یہ 3 کلپریٹس ہیں، یہ 3 سنگ دل ملزمان ہیں جنہوں نے اس بچی کو اغوا کیا اور اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ عظام بعد اس دوران انہوں نے ویڈیو بھی اس کی ریکارڈ کر لی۔ تو جب وہ بچی وہاں سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، فلاں کو دکھا دیں گے، فلاں کو دکھا دیں گے۔ تو جس کی وجہ سے وہ وکٹم بچی جو ہے وہ بہت زیادہ سہم گئی، وہ ڈر گئی، اور اس نے ڈر کے مارے کسی کو نہ بتایا، اور نہ ہی اس نے کوئی پراپر فورم پہ رپورٹ درج کروائی، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو بتایا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب بار وہ دھمکیں دے رہے تھے تو بار بار اس بچی کو یوز کر رہے تھے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ تقریباً 7 ماہ تک چلتا رہا۔ 7 ماہ وہ بچی لٹتی رہی، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اور اس نے کسی کو نہ بتایا، اس ڈر کی وجہ سے کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی یا کسی بھی دیگر شخص کو بتائی جائے گی۔ تو وہ بچی خوف کا شکار ہوگی، چونکہ FSC کی بچی جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، 18 سال 17 سال، تو اس ایج میں ظاہر سمجھ بوجھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ بچہ ڈر جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی۔ تو بہرحال اس کے بعد جب ہوا ایسے کہ جب انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور اس وکٹم سے کہا جی آپ ہمیں پیسے لا کے دیں، چاہے کہیں سے بھی لے کے آئیں، ہمیں رقم پرووائڈ کریں، ہمیں زیورات پرووائڈ کریں۔ تو وہ بچی ڈر کے مارے اپنے گھر میں سے چوریاں کرنا اسے شروع کر دی۔ اس نے اپنی والدہ کا زیور چرایا اور اپنے والد کے پیسے چرائے، اور گھر میں جو کچھ بھی تھا اس نے جتنا اس کی پہنچ میں تھا وہ وہاں سے اٹھاتی رہی، اور ان لوگوں کو لے جا کے ان کے حوالے کرتی رہی۔ اس طرح تقریباً 7 لاکھ روپے اس نے ان لوگوں کے، ان ملزمان کے حوالے کیے۔ تو کتنی بڑی رقم اس بچی سے اتھائی گئی، اور 7 ماہ تک ساتھ جنسی زیادتی بھی کی جاتی رہی۔ تو جب بالآخر وہ بچی تنگ آ گئی، جب اس کے پاس کچھ نہ بچا، تو اس نے پھر اس خوف کے مارے، اس ڈر کے مارے، ایک طرف تو اس کو ڈر یہ تھا کہ وہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو پھر اس نے جا کے وومن پروٹیکشن جو یونٹ ہے وہاں پہ اس نے جو اپنی کمپلینٹ درج کروائی۔ پھر وومن پروٹیکشن یونٹ والوں نے پھر اس پہ ایکشن لیا، اور ان کو کلپریٹس کے خلاف انہوں نے جو FIR کا اندراج کروایا۔ عظام بعد ایک ملزم تو گرفتار ہو گیا، لیکن ابھی تک 2 جو کلپریٹس ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں، ابھی تک وہ جو ہے نا ایبسکانڈر ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ جی آپ خدا را کوئی بھی وقوع رونما ہو جائے، خواہ حالات کوئی بھی ہوں، آپ ارگز رپورٹ درج کروانے سے نہ ڈریں، اور کسی بھی بچے یا بچی کے ساتھ یا کسی خاتون کے ساتھ یا کسی بڑے شخص کے ساتھ کوئی بھی ویسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو آپ ارگز جو کلپریٹس ہیں، جو ملزمان ہیں، جو مجرمان ہیں، جو ان کی آپ دھمکیوں میں کسی صورت نہ آئیں، اور جو بھی کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن اب ویڈیو کی اپلوڈ کرنے میں یا فوٹو شیئر کرنے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی اتنی بڑی خطرناک بات بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارا سائبر کرائم جو ہے بہت ایکٹیو ہے اس وقت پورے پاکستان میں، اور آپ سائبر کرائم کے تحت آپ FIR درج کروائیں۔ پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب آپ مزید جو ہے نا جی لوگوں کی بلیک میلنگ میں ارگز نہ آئیں، اور اپنی رپورٹ جو ہے بر وقت آپ پراپر فورم پہ آپ درج کروائیں، اور آپ کسی میں اپنے گھر میں آ کے بتائیں، پڑوس میں بتائیں، چیخیں چلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ ایسا رونما ہو چکا ہے۔ تو آپ جب چپ ساتھ لیتے ہیں تو پھر آپ مزید اس میں ان جرائم کے ساتھ
ان مجرموں کے ساتھ ان کے ساتھ دلدل میں آپ پھنستے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید آپ جو ہے خطروں میں دھکیلتے ہیں. تو بہرحال قصہ مختصر کہ آپ اپنے کسی بھی ہونے والے وقوعے کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو تو آپ بر وقت جا کے پراپر فورم پہ رپورٹ درج کروائیں. اگر پراپر فورم کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کسی بھی تھانے میں جا کے آپ اطلاع دیں کسی میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے, کسی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ آپ کی مدد کریں. تو بہرحال یہی ہماری پروٹیکشن ہے کہ ہم بر وقت جو ہے چیزوں کو رپورٹ کریں تاکہ ہم اس طرح کے کلپرٹس پہ ہاتھ ڈال سکیں. اسی کے ساتھ السلام.